کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ سری نگر کے باغات برزلہ سے تعلق رکھنے والی 19 سالہ اسما شکیل نے اپنے اہل خانہ کا نام روشن کیا ہے۔ اسما نے CBSE کی 12ویں جماعت کے امتحان میں ٹاپ کیا ہے۔ اسما شکیل نے 98.20% مارکس حاصل کر کے کشمیر میں ٹاپ کیا ہے۔ اسما کا کہنا ہے کہ ان کی کامیابی کے پیچھے ماں باپ اور اساتذہ ہیں۔ اسما کی خوشی دگنی جب ہوئی انہوں نے یہ سنا کہ جارج ٹن یونیورسٹی نے انہیں 100% اسکالرشپ پر قطر سینٹر میں انٹرنیشنل پولیٹکس، کلچر اور تھیولوجی کے لیے منتخب کیا۔ اسما شکیل کا کہنا ہے کہ بچپن سے ہی یہ ان کا خواب رہا کہ ماں باپ کے پیسوں کی مدد کے بغیر وہ بیرون ممالک میں اپنی پڑھائی کریں۔ اسما نے اسکالرشپ کے لیے کئی یونیورسٹیوں میں فارم داخل کیا تھا۔ اسما نے ناٹنگھم یونیورسٹی سے ساؤتھ ایشین ایکسیلنس ایوارڈ بھی حاصل کیا ہے۔ Specifically, I'll say, اگر آپ بچہ، اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹ، اینی بڈی، ایون you know what you're doing, you have passion in what you do, and you know your subjects, and I don't think anything is difficult. If I can manage to do and ace my exams in 27 days, then I think anybody can do that. Nothing's impossible, given that you have the resilience to do that. And it was morning 9 بجے سے 3 بجے تک بالکل مجھے سائٹ نہیں کھل رہی ہے۔ there was this huge load on the site, you can't blame CBSE people. کوئی سائٹ نہیں کھلی ہے، سب فونوں پہ سائٹ لگا کے۔ تو میں I go to my mother and my father, of course. ماں بابا کے پاس گیا and I tell them that result آیا۔ تو there's a thing that you need to know about my parents. They're extremely chill people when it comes to academics. Even if I'd have barely passed today, they'd still be the same parents to me that they are today. They don't care about my marks. They know that they want me to not stress out, because back in convent I was this extremely stressed child. I study bahut zyada. So fir I told them that they were like fine. So they didn't even come upstairs. They knew we were busy with our phones and we were anxious, so they didn't come up. They were like, okay, you do your thing, we are waiting downstairs. اب 3 بھی بج گئے، اب 3 بجے بھی ہمیں رزلٹ نہیں کھل رہا ہے، تو اب تو تھوڑی بہت ٹینشن ہو ہی گئی۔ تو پھر a friend of mine called me. She asked me for my roll number, so she'd call school administration, کیونکہ وہاں پر they get the results بہت پہلے۔ تو she took my roll number and then she asked our teachers back in DPS. تو اس کے بعد تھوڑی دیر بعد تو she calls us back. I didn't hear anything. اس نے بس بولا کہ اسما نے ٹاپ کیا۔ تو پنچ سے تعلق رکھنے والے ایمن نواز راتھر نے CBSE کی 12ویں جماعت کے امتحان میں اچھے نمبرات حاصل کیے ہیں۔ ایمن نواز راتھر نے 97% نمبرات حاصل کیے ہیں۔ ان کی اس کامیابی کی وجہ سے ان کے گھر میں خوشی کا ماحول ہے۔ ایمن نواز راتھر اب قانون پڑھیں گے اور بعد میں سول سروس میں جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آج کل کے نوجوان موبائل فون کا صحیح استعمال کریں گے تو ان کا مستقبل بہتر ہوگا۔ 12th کے پہلے دن سے انسان جو ہے وہ محنت کرتا ہے اپنے طریقے سے، اور تھوڑی تھوڑی محنت کر کے ہر روز تھوڑی محنت ملا کے یہ لاسٹ میں جو اچیومنٹ ہے یہ آتی ہے۔ آج کل کا جو یوتھ ہے وہ تھوڑا ڈی ٹریک ہو گیا ہے، جیسے موبائل کا ایکسیسو یوز، اس موبائل کا جو یوز ہے وہ صحیح طریقے سے اپنے کیریئر کو بنانے کے لیے کریں، اور جو سوسائٹی ہے اس کو ایک اچھی اور لٹریٹ ایجوکیٹڈ سوسائٹی ملے، اس کے لیے پڑھائی کی طرف اور سپورٹس کی طرف زیادہ دھیان دیں۔ بچے نے محنت کی ہے، بچے نے اچھے مارکس لیے ہیں۔ آج کی اس ماحول میں جہاں بچے ڈی ٹریک ہو رہے ہیں، ڈرگ، نشہ اور ان چیزوں کی طرف بچے راغب ہو رہے ہیں، تو بچہ کہ اچھا پرفارم کرتا ہے تو پیرنٹس کے لیے ایک بڑی سیٹسفیکشن اور خوشی کی بات رہتی ہے۔ ناراول قومی شاہراہ کی توسیع کے سلسلے میں آج DC بارہمولہ ڈاکٹر جے نیتو نے متعلقہ افسران کے ساتھ میٹنگ کی۔ میٹنگ کے دوران DC نے تمام تر تفصیلات حاصل کی اور یہ بھی جانکاری فراہم کی کہ BRO اور ریونیو انتظامیہ نے مشترکہ سروے کیا ہے۔ اس دوران DC نے افسران کو کام کاج میں تیزی لانے کی ہدایت دی۔ DC پلوامہ ڈاکٹر رگھو لانگر نے آج ضلع میں قائم مختلف لیونڈر آئل بنانے کے یونٹوں کا معائنہ کیا۔ فلوری کلچر محکمے کی جانب سے ضلع پلوامہ میں نجی صنعتی یونٹ قائم کیے گئے ہیں۔ اس موقع پر DC کو کام کاج سے واقف کرایا گیا۔ DC نے لیونڈر کی کاشت کرنے والے کسانوں کی حوصلہ افزائی کی۔ DC گاندربل نے آج BDC چیئرپرسنز اور رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے فنکشنریز کے ساتھ میٹنگ کی۔ منریگا اسکیم کے تحت جاری ترقیاتی کاموں اور کورونا وائرس کے حوالے سے میٹنگ ہوئی۔ میٹنگ کے دوران BDC چیئرپرسنز نے کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے درپیش مشکلات بیان کیے۔ DC نے
BDCs کو یقین دلایا کہ ضلع میں ترقیاتی کاموں میں ان کا تعاون کریں گے۔ کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے DC نے BDC چیئرپرسن سے تعاون کی بھی بات کی۔ انتظامیہ کی بدنظمی کی وجہ سے شوپیاں کے حاجی پورہ کچڈورا کی نہریں بیکار ہو گئی ہیں۔ نہروں کے بیکار ہونے سے کسانوں اور میوہ کاشتکاروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سال نہر کی صفائی نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے دان کی زمین کے لیے پانی نہیں ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ پانی کی قلت کی وجہ سے ان کے کھیت اور باغات سوکھ رہے ہیں۔ انہوں نے LG انتظامیہ سے مدد کی اپیل کی ہے۔ اتھارٹی سے یہ گزارش ہے کہ یہاں پہ آ کے ان ندیوں نالوں کا جائزہ لیا جائے۔ پہلے سے کووڈ کی وجہ سے اتنے حالات خراب ہو چکے ہیں کہ اب دھوپ کی وجہ سے نہ پانی باغوں میں جا رہا ہے نہ کچھ۔ اگر یہی حالات بنے رہے تو ہمارے باغ جل جائیں گے۔ ہمارے ان کینال سسٹمز کو ایک ٹھیک کیا جائے اور جو واٹر سپلائی ہے اس کو بھی ٹھیک کیا جائے، تاکہ یہ جو مسئلہ ہے یہ آئندہ ہمیں دیکھنا نہ پڑے۔ سون باغ تہ دد تو مال سون گومت یتھ مطلب ونکس مالس مۄچر آسہِ تقریباً 5 شتاہ ہور ونکس سہ کھل برائے تہ گژھِ نہٕ سہ مال ونکس اَسہِ ونکس تیٖژ سختی سانہِ وارِ وٕچھو تُہۍ سانہِ رازما وٕچھو أسۍ زن کھٮ۪مہو کینٛہہ کھٮ۪نس سُمتھ چھُنہٕ اَسہِ ونکس اَسہِ سیُن کینٛہہ۔ وارپورہ سوپور کے باشندوں نے آج جل شکتی محکمے کے خلاف سخت احتجاج کیا۔ علاقے میں پینے کے پانی کی قلت ہے۔ احتجاجیوں نے سوپور بانڈی پورہ روڈ کو بلاک کر اپنے غصے کا اظہار کیا۔ احتجاجیوں کا کہنا تھا کہ گزشتہ کئی مہینوں سے ان کو پانی کی قلت ہے، جس کی وجہ سے وہ گندا پانی پینے کے لیے مجبور ہیں۔ انہوں نے انتظامیہ پر الزام لگایا کہ وہ ان کی مشکلات کو حل نہیں کر رہے ہیں۔ ہم پچھلے 10 سال سے یہاں سفر کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس پانی کی اتنی قلت ہے کہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کریں گے کہ بھئی یہاں کے لوگ کس سفر میں کیا کر رہے ہیں۔ ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمیں پانی چاہیے، پانی، کیونکہ ہم نے ریڈیو پر سنتے تھے کہ مودی صاحب نے یہاں ایک جل شکتی وہ یوجنا قائم کی ہے کہ گھر گھر ہم پانی پہنچائیں گے، ہر گاؤں میں ہر گھر میں، لیکن وہ سراب ہوا ہے، وہ بالکل غلط ہے۔ کیونکہ اگر وہ جل شکتی چلی ہوتی آج تک یا ان نے اس کی طرف توجہ دیا ہوتا تو آج ہم یہ سفر نہیں کرتے۔ ہمارے پاس کوئی پانی کا قطرہ بھی نہیں آتا، جب کوئی ایک دوسرے سے ڈراپس کرتا روتا ہے تب ہم پانی لیتے ہیں۔ مشہور سیاحتی مقام توسا میدان جانے والی اہم رابطہ سڑک خستہ حال ہے۔ آری پاتھن بیروا اور کھاک سے ہوتے ہوئے توسا میدان تک انتہائی سڑک خراب رہنے سے لوگوں کو کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ کھاگ اور اس کے ملحقہ علاقوں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے انہوں نے متعلقہ محکموں کے دفاتر کے چکر کاٹے، لیکن اس کے باوجود اس اہم رابطہ سڑک پر کوئی مرمت نہیں ہوئی۔ کھاگ میں لوگوں نے متعلقہ محکمہ اور سرکار کے خلاف احتجاج کیا۔ احتجاجیوں کا کہنا تھا کہ جب مختلف جگہوں پر گلیوں اور کوچوں میں میکڈم بچھایا جاتا ہے تو اس اہم رابطہ سڑک کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ یہ سوشل سٹیگما بن چکا ہے اس پورے علاقے کے لیے۔ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے توسا میدان، یہاں پہ اس کی طرف یہ روڈ جاتا ہے، لیکن اس کی کوئی بھی مرمت نہیں ہوئی ہے پچھلے 12 سالوں سے۔ سینٹرل روڈ فنڈ کے تحت اس سڑک کو کشادہ کرنے کا پروجیکٹ بنایا گیا، لیکن کام نہیں ہو رہا ہے۔ یہ روڈ یہ گژھان درنگ تامت أڑ پٲٹھۍ ترٛوو درنگ 22 کلومیٹر۔ اگر یہ عام گامن تیل آئی کوچن آئی باقی آئی ہم قصبن آئی میونسپلٹی تحت آئی تم پریت کن جائے ڈرین اس سون روڈ ات ووت اتھ پہ نوبت کہ ات آو 10 پونسہ لاگن سہ یُتھ گاڑی وول پکے بیمار پکے کھانا خاص پکے۔ مہربانی کر کے ہماری اس بات کو ڈی سی بڈگام سے پہنچا دیجیے، کیونکہ تاکہ یہ ہماری جو پرابلم ہے یہ حل ہو جائے گی۔ وقت ایک اور بریک کے بعد پھر لوٹیں گے۔ آپ اپنی فیملی